السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک بہت ہی زبردست ناول جس کا نام ہے جانے ادا پر دل ہارے۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج ڈرائیور چاچا چھٹی پر تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا جو اسے چھوڑ آتا یوں نہیں، کیونکہ سب مرد صبح صبح آفس جا چکے تھے اور اس نے کسی کو کہا بھی نہیں تھا چھوڑ آنے کا۔ یوں نہیں جانے کے لیے وہ گیٹ سے باہر نکلی تو باہر گلی میں سامنے والے گھر کی ارم باجی کی 10 سالہ بچی کو کھیلتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا 10 کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس وقت تو سب بچے اسکول ہوتے تھے۔ حیرت اس کی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ ارم باجی کبھی بھی اپنے بچوں کی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ادھر آؤ ذرا نمی، اس نے سامنے کھیلتی بچی جس کا نام نمرا تھا اسے اس کے نک نیم سے بلاتے ساتھ ہاتھ سے آنے کا اشارہ بھی کیا۔ جی زرمینہ باجی، وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی بولی۔ باجی کی کچھ لگتی، آج اسکول کیوں نہیں گئی تم؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ باجی ہمیں چھٹیاں ہیں، اس نے چھوٹی سی اسمائل دیتے کہا جس سے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ وہ خود شرارتوں کی پڑیا تھی، اس لیے محلے کے سب شرارتی بچوں سے اس کی بنتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن مسکراتی ہوئی گلی کے نکڑ پر پہنچی ہی تھی کہ تبھی سامنے سے ایک گاڑی آتی اس کے پاس آ کر رکی تھی اور وہ اس میں سے اس کا تایا زاد ارمان نکلا تھا۔ مانی تم اس وقت یہاں کیسے؟ تم تو آفس چلے گئے تھے صبح، اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، پر مجھے پتا تھا کہ ڈرائیور انکل نہیں ہے گھر اور تم اس وقت خوار ہوتی یونی جا رہی ہوگی تو میں جلدی سے آ گیا تمہیں ڈراپ کرنے، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یار شکریہ شکریہ، پتا میں دعا کر رہی تھی کوئی آ ہی جائے تاکہ چل کر 15 منٹ کا سفر نہ کرنا پڑے، زرمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور پٹاخہ پھٹے تو ٹھا ہوتی ہے، ارمان نے مسکراتے ہوئے آدھا ادھورا جملہ بولا تھا، جبکہ آخری جملہ دونوں نے مل کر بولا تھا اور پھر ہنستے ہوئے ہائی فائی کرتے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارمان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اس کی گاڑی کا رخ زرمینے کی انہی کا تھا۔ آئے آپ کو ملاتے ہیں شاہ پیلیس کے لوگوں سے۔ سب سے پہلے شبیر شاہ اور ان کی بیوی تحسین بیگم، جن کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام مراد شاہ اور ان کی بیگم کا نام جویریہ، جن کے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا زوہان جو کہ بقول زرمینہ کے کھڑوس طبیعت، دوسرا بیٹا ارمان جولی پرسن اور تیسری بیٹی مسکان کیوٹ سی ہنسمکھ مزاج۔ پھر آتے ہیں شبیر صاحب کے دوسرے بیٹے جن کا نام ہے ریحان شاہ اور ان کی بیوی فائزہ، ان دونوں کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام سفیان شاہ، ارمان کی طرح جولی۔ تیسرے نمبر پر شبیر صاحب کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سمرین، مگر کچھ سے سال پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ان کی ایک بیٹی سحر شاہ پیلس میں ہی رہنے لگی، جس کی کسی سے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ بقول زرمینہ کے اکڑو مزاج کی تھی اور اسی کے بقول زوہان اور سحر کی جوڑی اگر بنی تو بیسٹ بنے۔ پھر آخر میں شبیر شاہ کے چھوٹے بیٹے حشمت شاہ اور ان کی بیوی نائلہ، جن کے 3 بچے ہی تھے۔ سب سے بڑا بیٹا حیدر جو کہ بالکل نیچر میں زوہان جیسا، کیونکہ زوہان کا بیسٹ فرینڈ ہے لیکن کچھ حد تک مذاق کر لینے والا۔ دوسرے نمبر پر زمل جو کہ کم گو اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی، اور تیسرے نمبر پر زرمین جس میں گھر میں سب کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی جان تھی سوائے زوہان اور سحر کے، کیونکہ زوہان کو اس کے بچپن میں بھری حرکتیں بری لگتی تھیں اور سحر ویسے ہی سڑیل تھی۔ یہ سب تھے شاہ پیلس کے لوگ۔ وہ کمرہ بند کیے بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے آنکھوں میں آنسو سجائے غم کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس گزرے 1.5 سال میں اس کی زندگی بد سے بدتر گزری تھی اور گزر رہی تھی۔ اس کو اس کے بابا کے نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اس 1.5 سال میں اس کی ہر رات قیامت اور ہر دن سولی پر گزرتا تھا۔ وہ اس ستمگر کے ستموں کو یاد کرتی اپنی قسمت پر رونے میں مصروف تھی کہ تبھی اس کے پاس بیبی کاٹ میں پڑے اس کے 3 ماہ کے بیٹے کے رونے کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا۔ کیا ہوا ماما کی جان کو؟ بس بس چپ میری جان، وہ جلدی سے اپنے آنسو پوچھ کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی اسے چپ کرانے لگی، مگر شاید اس ننھی جان کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ جلدی سے اسے فیڈ کرانے لگی۔ اس پل اپنے بیٹے میں مگن وہ سارے دکھ سارے غم بھلا گئی تھی جو اس ستمگر کے دیے گئے تھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جب اس کے شوہر نے آ جانا تھا تو اس کی جان کا عذاب پھر شروع ہو جانا تھا، اس لیے کچھ پل وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سکون کے گزار سکتی تھی۔
تمہیں کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے تمہارا؟ وہ جو لاؤنج میں اداسی سی بیٹھی تھی، مسکان نے اس کے پاس جا کر حیرت سے پوچھا، کیونکہ زرمینہ اور خاموشی سے کہیں ٹک کر بیٹھ جائے یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اداس ہوتی یا کسی سے ناراض ہوتی۔ اس وقت سب عورتیں اپنے اپنے کمروں میں تھیں، جبکہ سب مرد آفس میں تھے، لیکن زرمینہ بی بی اداسی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہٹلر آ رہا ہے واپس، اس نے بنا اوپر دیکھے زمین پر ہی نظریں جمائے آہستہ آواز میں کہا۔ ہٹلر یعنی ذوحان بھائی؟ مسکان نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، وہی تو ہیں ہٹلر، اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنے مزے سے گزر رہے تھے یہ دن میرے، جو ایک ہفتہ وہ میٹنگ کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، مگر اب واپس آ رہے ہیں سارا سکون غارت کرنے۔ میرا بس چلے نا تو میں ان کو کہیں دور بھیج جاؤں تاکہ سکون سے ساری زندگی گزاروں، کم از کم ان کی ہر وقت ڈانٹ سننے کو تو نہ ملے گی نا۔ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے بیٹھو، ایسے چلو، ایسے ہنسو، اور جو ہر وقت ان کی زبان پر لفظ ہوتا ہے وہ یہ کہ بچی نہیں ہو، اب بڑی ہو گئی ہو، تمیز سیکھو۔ وہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہوتی پھٹ ہی پڑی تھی، جبکہ مسکان اچھے سے اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اس کا ہنسنے کو تو بہت دل کر رہا تھا، مگر ہنسنے کے بجائے وہ معصومہ کے پیچھے دیکھتی چہرے پر خوف سجائے کھڑی تھی۔ ذوحان بھائی آپ کب آئے؟ مسکان کے الفاظ پر زرمینہ کا سانس سوکھا تھا۔ ذوحان بھائی میں تو مذاق کر رہی تھی، زرمینہ نے بنا پیچھے مڑے آنکھیں زور سے بند کرتے سوکھے پتے کے ساتھ اٹکتے ہوئے کہا، جبکہ مگر جواب میں ذوحان کی گرجتی آواز سے بھرپور آواز کے بجائے مسکان کے چھوٹے قہقہوں سے اس کی پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، اور جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ذوحان کا نام و نشان نہیں تھا۔ مسکان کی بچی! غصے سے مسکان کو دیکھتے وہ زور سے چیخی تھی، جبکہ مسکان کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ تم نہ مجھ سے بات نہ کرنا آج کے بعد، غصے سے ہوئے لال چہرے کو پھلائے وہ بولی تھی۔ اچھا نا، سوری میری جان۔ مسکان اپنی ہنسی ضبط کرتی اس کے پاس آتی بولی، بات نہ کرو مجھ سے۔ اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ یار بس نا، معاف کر دو، اب نہیں کرتی تمہیں تنگ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اگر اتنا ہی ڈرتی ہو تو کیوں اس طرح ان کے بارے میں بولتی ہو؟ مسکان کے پوچھنے پر اس کا جوش پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ کوئی نہیں ڈرتی میں آپ کے بھائی ذوحان شاہ چوہان موہان سے۔ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے خود کو، اپنی باڈی کا بڑا غرور کرتے ہیں نا، مجھے تو سانڈ لگتے ہیں۔ اپنی بھڑاس نکالتے وہ آخر میں ذوحان کی پیکس والی باڈی کو سانڈ کی باڈی سے ملاتے ہوئے ہنستے ہوئے مسکان کے آگے ہائی فائی کے لیے ہاتھ آگے کر گئی، مگر مسکان کی تو اپنی سانس اب واقعی سوکھی ہوئی تھی۔ ذوحان بھائی مسکان کے آنکھوں سے خوف لیے پیچھے دیکھا تھا۔ بس کر دو اب، نہیں میں ڈرنے والی، جانتی ہو کہ کوئی بھی نہیں۔ اس بار بھی مسکان کا مذاق سمجھتے وہ ہنستے ہوئے بولتی پیچھے پلٹی تھی، مگر سامنے ذوحان کا لال آنکھوں سے خود کو گھورتا دیکھ کر اس کے الفاظ میں منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ذوحان بھائی آپ کب آئے؟ اس کے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جب تم میری تعریفیں کر رہی تھی، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے چباتے ہوئے کہا، جبکہ زرمینہ آگے سے کھسیانی ہنس دی تھی۔ دادی، امی، چاچی، تائی، امی کدھر ہو؟ سارے نکل آؤ کمرے سے، دیکھو ذوحان بھائی آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ذوحان اس کی اچھی سے کلاس لیتا، اس نے جلدی سے سب کو آوازیں لگانی شروع کر دی تھی، کیونکہ ایک یہی طریقہ تھا سامنے کھڑے جلاد سے بچنے کا۔ اور واقعی وہ اس چال میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ دادی، تائی سب لوگ آ گئے تھے، اور ذوحان اسے گھور کر دیکھتا سب سے ملنے لگ گیا تھا۔ اسے سب میں مگن دیکھ کر وہ موقع دیکھتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی، کیونکہ ذوحان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ سب کے سامنے ہی اس کی کلاس لے لیتا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ زرمینہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اس لیے اس کا ارادہ بعد میں اس کی کلاس لینے کا تھا۔ ابھی فریش ہونے کے بعد وہ شیشے کے سامنے شرٹ لیس کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا کہ تبھی اچانک اپنے مسلز اور پیکس کو دیکھ کر اس کے کانوں میں زرمینہ کی اپنی باڈی کے بارے میں کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ وہ میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور آج ویسے تو اس نے رات کو آنا تھا، لیکن جلدی ہی آ گیا تھا، مگر گھر داخل ہوتے ہی زرمینہ کے الفاظ سن کر اس کا میٹر گھوم گیا تھا۔ ابھی بھی خود کو شیشے میں دیکھتے اس کا دائیں ہاتھ خود بخود شیشے کی طرف بڑھا، اور وہ شیشے میں نظر آتے اپنی باڈی کے عکس کو چھو کر دیکھنے لگا۔ کیا واقعی میری باڈی سانڈ جیسی ہے؟ لیکن میری اس باڈی پر لڑکیاں مرتی ہیں، وہ خود سے آہستہ آواز میں بڑبڑایا، مگر اچانک ہوش میں آتے ہی اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو ذوحان تم؟ وہ تو ہے ہی پاگل، تم کیوں پاگل بن رہے ہو؟ تمہاری باڈی ایک دم پرفیکٹ ہے۔ اس کا مقل کو کیا پتا اس سب کے بارے میں؟ خود جو نازک مزاج ہے، اتنی کہ ہوا سے بھی اڑ جائے۔ خود سے بڑبڑاتے وہ بیڈ پر رکھی شرٹ اٹھا کر پہنتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔
وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتا کھانا بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ اس کے شوہر کے آنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا اور گھر آتے ہی اسے کھانا چاہیے ہوتا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ کا بنا۔ اس کا بیٹا کب سے رو رہا تھا اور ملازمہ اسے چپ کراتے کراتے تھک گئی تھی، مگر اسے تو ابھی بس اپنی ماں چاہیے تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر اس کے ہاتھ اور جلدی جلدی سے کام کر رہے تھے تاکہ جلدی سے کام ختم کر کے وہ اپنے بیٹے کو اٹھا سکے۔ ابھی وہ بریانی دم پر لگاتے پیچھے ہٹی ہی تھی کہ تبھی باہر سے اسے اپنے شوہر کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی تھی، جو غصے میں اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کچن سے باہر نکلی، مگر سامنے ہی وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے کچن کی جانب ہی آ رہا تھا۔ کدھر مری ہوئی تھی تم؟ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ اس کو سامنے دیکھتے ہی وہ کھانا شروع ہو گیا تھا، بھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ جی میں کھانا بنا رہی تھی آپ کے لیے، اس نے نظریں نیچے رکھ کر ڈرتے ڈرتے کہا۔ بھاڑ میں جائے کھانا، بھوکا نہیں مر جانا تھا میں نے اگر تم کھانا نہ بناتی تو۔ پکڑو حدید کو، اور آج کے بعد اگر تم نے میرے بیٹے سے لاپرواہی برتی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اپنے باپ کو تو میں کھو چکا تمہارے باپ کی وجہ سے، مگر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ایک آنسو بھی برداشت نہیں کروں گا۔ حدید کو اسے پکڑاتے وہ اسے تنبیہ کرتا بولا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ حدید اس کی بھی اولاد ہے، بھلا ایک ماں کب اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ مگر وہ صرف یہ سوچ ہی سکی، کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اگر کہہ بھی دیتی تو عذاب اس کی نازک جان پر ہی جھیلنا تھا۔ جاؤ، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جاؤ کے اسے سلاؤ۔ وہ وہیں اسے اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر چیختے ہوئے بولا، جبکہ اس کے یوں بولنے پر وہ ڈر کے مارے ایک دم کانپ گئی تھی، مگر پھر فوراً وہاں سے حدید کو گلے لگائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حدید کو سلا کر نیچے آ جانا، وہیں کمرے میں نہ مری رہنا، نیچے آ کر کھانا وغیرہ ٹیبل پر سیٹ کرنا، کیونکہ حیا آ رہی ہے اور وہ یہیں ڈنر کرے گی میرے ساتھ، اور خبردار جو تم نے ڈنر کے وقت اپنی منحوس شکل اسے دکھائی تو بلا وجہ اس کا موڈ خراب کرو گی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے اسے اپنے شوہر کی آواز آئی۔ اس کے قدم تھمے اور حیا کا نام سن کر اس نے تکلیف اور غم سے آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ اس کی آدھی بلکہ ساری تکلیفوں کی وجہ ہی وہ لڑکی تھی، مگر وہ بے بس تھی، کیونکہ وہ اس کے شوہر کی چاہت تھی، اور شوہر بھی وہ جس کے لیے وہ صرف ایک بدلہ تھی اور کچھ نہیں۔ اس کی تو اپنے شوہر کے نزدیک ایک جوتی کی بھی اوقات نہیں تھی۔ وہ مجبور تھی سب سہنے کے لیے، مگر اتنا وہ جان گئی تھی کہ آج کی رات پھر اس پر بھاری تھی، کیونکہ حیا نے جاتے ہوئے پھر اس کے شوہر کو اس کے خلاف بھڑکا جانا تھا، جس کا نتیجہ اس کی نازک جان نے سہنا تھا۔ ابھی سے رات کا سوچ کر اس کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی ڈرنے والی، بلکہ وہ تو بہت بہادر تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی، اپنے بابا کی لاڈلی، مگر اس گزرے 1.5 سال میں وہ ایسی ہو گئی تھی کہ ہوا کی آواز سے بھی ڈر جاتی تھی، اور وجود جو پہلے بھرا بھرا ہوتا تھا اب تو مانو ہڈیوں کو ڈھانچہ بن گیا تھا۔ شروع میں تو اس کو سارے دن میں ایک روٹی ملتی تھی، وہ بھی سوکھی، مگر جب وہ امید سے ہوئی تو اسے 2 وقت کا کھانا دیا جانے لگا، مگر اس ظالم نے اپنے ظلم کم نہ کیے تھے۔ اب بھی حدید کے پیدا ہونے کے بعد ہی اسے اجازت ملی تھی جب دل کرے کچھ بھی کھا لے، کیونکہ حدید کو اس نے فیڈ کرانا ہوتا تھا، اس لیے اس کے شوہر نے اس کو اپنے بیٹے کے لیے اتنی چھوٹ دے دی تھی۔ وہ حدید کو فیڈ کروا کے سلاتی خود کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اب اسے ٹیبل بھی سیٹ کرنا تھا ٹائم پر، ورنہ جسم پر موجود پرانے بیلٹ کے نیل کے نشانوں کے ساتھ کچھ نئے نشان بھی بن جانے تھے۔ وہ مست سی آنکھیں بند کیے کمرے میں کانوں میں ہینڈ فون لگائے ساتھ ساتھ ناچتے ہوئے اپنے دوپٹے کے دونوں سروں کو پکڑے اسے گول گول گھما رہی تھی، کہ آخر میں دوپٹے کو گھماتے ہوئے پیچھے موڑتے ہی اسے ایک دم جھٹکا اس انداز میں دیا کہ جیسے کسی کو اس کے ذریعے قریب کرنا چاہتی ہو، مگر جب واپس دوپٹہ کھینچنے پر واقعی ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہو دوپٹے کے درمیان، تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر دوپٹے میں ذوحان کو پھنسا دیکھ کر اس کا گانا بیچ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایک تو اس کھڑوس نے اسے گانا گاتے دیکھ لیا تھا، بلکہ سن لیا تھا، اور اسے اچھے سے یاد تھا ذوحان نے کافی مرتبہ اسے گانا گانے سے منع کیا تھا۔ آج تو پھر وہ پکڑی گئی تھی گانا گاتی، اوپر سے گانے کے بول بھی سونے پہ سہاگا تھے۔ مہان بھائی آپ، میرا مطلب ذوحان بھائی، وہ یہ تو نہیں گا رہی تھی، وہ تو میں ہوں ہی نہیں، میرا مطلب میں ہی ہوں، پر وہ دوپٹے کے پلو چھوڑ دو گی یا پھاڑ دوں؟ زرمینہ کی بوکھلاہٹ میں نہ جانے کیا سے کیا بول رہی تھی، اور نہ ہی اسے ذوحان کی کمر کے گرد لپٹے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش آ رہا تھا۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ تبھی ذوحان نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے گرجتی آواز میں کہا، ہاں ہٹاتی ہوں نا۔ ذوحان کے کہنے پر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا ایک پلو چھوڑ دیا تھا، جس سے دوپٹہ ذوحان کی کمر کے گرد سے ہٹ گیا تھا۔ اچھے سے لو دوپٹہ، یہ اچھے سے اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ناچتے ہوئے اسے گھمانے کے لیے، اور نہ ہی زمین پر جھاڑو دینے کے لیے۔ ذوحان نے زمین پر جھولتے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر اس پر پھینکتے ہوئے کہا، سوری بھائی۔ سر پر دوپٹہ لیتے اس نے جلدی سے معافی مانگی تھی۔ تم کب
پلیز زحان بھائی ڈانٹیے گا مت، میرا موڈ آج بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ زحان اس کی کلاس لیتا زرمینہ جلدی سے بولی تھی، ڈانٹوں نہیں تو اور کیا کروں؟ تم کب سدھرو گی زرمینہ؟ نام تمہارا زرمینہ ہے اور حرکتیں تو تمہاری شیطانوں والی ہیں۔ ذرا یہ تم بتاؤ کہ آج کس بات پر موڈ اچھا ہے تمہارا؟ ویسے تو ہر وقت ہی اس طرح کا موڈ ہوتا ہے تمہارا، اور کس خوشی میں یوں جاہلوں کی طرح گا کر ناچ رہی ہو؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ زرمینہ کو ڈانٹنے کا کوئی موقع زحان اپنے ہاتھ سے جانے دے؟ وہ سغرا خالہ کی بیٹی ساجدہ کی شادی ہے نا، اس کی شادی میں اور ارمان ڈانس کریں گے، اس لیے پریکٹس کر رہی تھی۔ زرمینہ نے اسے خوش ہوتے وجہ بتائی، جس کی وجہ سننے کے بعد تو زحان کچھ کہے گا ہی نہیں۔ ٹانگیں نہ توڑ دوں تم دونوں کی، اگر تم دونوں نے وہاں ڈانس کرنا تو دور سوچا بھی تو، وہ بھی اس بیہودہ گانے پر، اور خبردار جو تم نے وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو شریف اور سلجھی ہوئی لڑکیاں کی طرح رہنا وہاں، سمجھی؟ زرمینہ جو زحان کے ڈانس کرنے سے منع کرنے پہ برے برے منہ بنا رہی تھی، اس کے آخر میں پوچھنے پر جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ چائے چاہیے تھی؟ مجھے سر درد کر رہا ہے، مسکان کو دیکھنے آیا تھا یہاں کہ کہیں تمہارے پاس نہ ہو، مگر یہاں آ کر تو سر اور گھوم گیا میرا۔ سر کو ہاتھ کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زرمینہ نے پیچھے سے اسے زبان چڑھائی تھی۔ زرمینہ میں یہی ہوں ابھی۔ وہ جو زحان کے جاتے ہی پھر شروع ہو گئی تھی، زحان کو پھر سے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر بولنے پر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے واش روم میں بھاگ گئی تھی، جبکہ زحان نہ میں سر ہلا کر رہ گیا تھا، وہ واقعی نہیں سدھر سکتی تھی۔ زرمینہ آج بھی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ جو حیدر سے کہہ رہی تھی، اسے یوں نہیں چھوڑ کر آنے کے لیے ارمان کے کہنے پر اسے دیکھنے لگی، جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ اوکے پھر حیدر بھائی میں جا رہی ہوں مانی کے ساتھ، وہ جلدی سے ارمان کا اشارہ سمجھتی بولی، لیکن ابھی تو تمہارا موڈ تھا میرے ساتھ جانے کا۔ حیدر نے آنکھیں چھوٹی کی پوچھا، ہاں تو موڈ کا کیا ہے، بدلتا رہتا ہے بندے کا۔ میرا بھی بدل گیا، اس نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اوکے تم چلی جاؤ مانی کے ساتھ، مجھے بھی زحان کے ساتھ ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اور ہاں مانی گاڑی آرام سے چلانا اور گڑیا کو یوں نہیں چھوڑتے ہی آفس آنا سیدھے، اگر دیر سے آئے تو تنخواہ کاٹ لوں گا۔ زرمینہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولتے اس نے آخر میں ارمان کو وارن کیا تھا، کیا بھائی اپنے بزنس میں بھی ٹائمنگ کی پابندی اور سیلری کٹنے کا ڈر؟ قسم سے پتہ نہیں کیوں مجھے اور ارمانوں کو آپ کے اور زحان جیسے ہی بھائی ملے ہیں۔ حیدر کی بات پر ارمان احتجاج کرتا بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ اور چلو جلدی سے نکلو تاکہ جلدی آفس پہنچو۔ حیدر نے اسے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے کہا، جس پر وہ دکھی دل سے منہ لٹکاتا باہر نکلا تھا۔ اوکے بھائی میں چلتی ہوں، بائے بائے، اور ہاں مہان بھائی سے دور رہا کریں کیونکہ وہ آپ کو بھی سڑیل بنا رہے ہیں۔ ارمان کے جاتے ہی زرمینہ حیدر کے پاس جاتی اس کے گلے لگتی بولی، جبکہ زحان کو مہان کہنے پر حیدر نے اسے پیار بھری گھوری سے نوازا تھا، بری بات بیٹا، بھائی ہے بڑا، ایسے نہیں کہتے، چلو شاباش جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ حیدر نے اسے سر پر بوسہ دیتے پیار سے سمجھایا، جس پر وہ دانت نکالتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حیدر اس کے دانت نکالنے پر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے سمجھانے کو اس نے ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیا تھا۔ یار تم کیوں حیدر بھائی سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں چھوڑنے جائیں، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں چھوڑنے جاتا ہوں تمہیں یونی؟ گاڑی میں بیٹھتے ارمان نے زرمینہ سے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا، جبکہ زرمینہ اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ہو گیا تمہارا؟ مجھے بھی سب پتہ ہے کہ اتنی کوئی تمہاری مجھ سے چاہت نہیں، اور نہ ہی تم اتنے مجھے امپورٹنس دیتے ہو کہ جس کی بنا پر اپنا سارا کام چھوڑ کر مجھے یونی چھوڑنے جاؤ۔ اچھے سے پتہ ہے مجھے کہ ایمن کے لیے جاتے ہو مجھے چھوڑنے یونی، تاکہ اس کا دیدار کر سکو۔ سچ بتاؤ تو اگر میری سہیلی تمہیں پسند نہ کرتی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یونی نہ آیا کرتی۔ زرمینہ نے تو ایک پل میں ارمان کی کر کے رکھ دی تھی، جبکہ وہ آگے سے کھسیانی ہنسی ہنس دیا تھا۔ نہیں نہیں میری چندا، میری گڑیا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری محبت میں ہی تمہیں چھوڑنے آتا ہوں۔ ارمان نے اس کے گال کھینچتے لاڈ سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر زرمینہ ناراض ہو جاتی تو وہ کبھی بھی یونی نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی ایمن کو دیکھ سکتا تھا۔ بس ٹھیک ہے، زیادہ لاڈ نہ کرو مجھ سے، بڑے ہو نا تم مجھ سے، اس لیے چھوڑ رہی ہوں، زرمینہ نے احسان کرنے والے لہجے میں کہا، جبکہ ارمان کے لیے یہی بہت تھا۔ رات کو تمہارے لیے آئس کریم لاؤں گا، ارمان نے اس کا موڈ اور اچھا کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے پر 4 لانا، میری اکیلے کی، باقی دیکھ لینا کہ باقی لوگوں کے لیے کتنی لانی ہے، زرمینہ نے فوراً چہکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو گیا، اب موڈ اچھا کر لو یار۔ ارمان کے کہنے پر زرمینہ نے بڑی سی اسمائل کرتے اسے دیکھا، جس پر وہ خود بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ اور ایمن دونوں ہی گراؤنڈ میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی، جس میں زیادہ تو اس کی خواہشوں کا ذکر تھا۔ تجھے پتہ ہے رانجھے میری سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ اچانک زرمینہ نے ایمن سے پوچھا۔ وہ اور ایمن ایک دوسرے کو ہیر رانجھا کہتے تھے، ایمن اس کا رانجھا اور وہ ایمن کی ہیر تھی۔ نہیں تو خود ہی بتا دے، ایمن کے جواب پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہی کہ کسی ٹھنڈی چاندنی رات میں تیرے ساتھ واک کروں اور ڈھیر ساری باتیں کریں، ناولز کے بارے میں، اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں اور اپنے خوابوں کے بارے میں، اور وہ
وہ وقت کبھی ختم نہ ہو. وہ ہے نا کہ زرمینہ کی خواہش بتا کر آخر میں شعر پڑھنے پر ایمن نے آگے ہوتے اسے گلے لگایا تھا. ہائے لو یو ہیرے، تو اتنی مجھ سے محبت کرتی ہے. لڑکی اپنے پارٹنر کے ساتھ سوچتی ہے ایسی واک، اور تو میرے ساتھ. ایمن کے پیار سے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا. ہاں بالکل، بہت پیار ہے مجھے تم سے، اتنا کہ اگر تم اور مانی ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوتے تو نہ میں نے تمہیں اپنی دیورانی یا جٹھانی بنانا تھا. میری جہاں مرضی شادی ہوتی، مگر ہائے یہ خواب ہی رہے گا میرا اب. زرمینہ کے کہنے پر ایمن کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھری تھی. کیوں بھائی، خواب کیوں حقیقت بھی بن سکتا ہے اگر تم جوہان بھائی سے شادی کر لو تو. ایمن کے کہنے پر زرمینہ کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا. توبہ، اللہ معاف کرے، ایسی منحوس باتیں کر رہی ہو. اللہ نہ کرے میری اس کھڑوس سے قسمت پھوٹے. اور بہن، تو اتنی بھی عزیز نہیں ہوئی مجھے کہ میں تیرے لیے اس مہان سے شادی کر لوں. زرمینہ کے تڑپ کر کہنے پر ایمن کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ زرمینہ تو جوہان عرف مہان نامہ لے کر بیٹھ گئی تھی اور ایمن کو اپنے دکھ سنا رہی تھی، جو وہ مشکل سے ہنسی ضبط کرتے سن رہی تھی. دادی، میری پیاری دادی، میری جان، میری لاڈو، کیا کر رہی ہیں؟ تحسین بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی کہ تبھی زرمینہ اندر آتی، ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتی، انہیں سائڈ سے ہگ کرتی لاڈ سے بولی، جبکہ دادی کو پتہ چل گیا تھا کہ ضرور اسے کوئی کام تھا جس کے لیے انہیں مسکا لگایا جا رہا تھا. کیا بات ہے میری گڑیا، کیوں مجھے مکھن لگا رہی ہو؟ دادی نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پوچھا. اوہ دادی، آپ کتنی سمجھدار ہیں. مجھے نا شاپنگ پر جانا ہے اور مما پیسے نہیں دے رہی اور بابا سے مانگنے سے بھی منع کر رہی ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ اگر مانگے تو میری خیر نہیں. وہ کہتی ہیں کہ پرانے کپڑے پہنو ساجدہ کی شادی پر. مگر آپ ہی بتاؤ نا دادی، پرانے کپڑے کیسے پہنوں میں ساجدہ باجی کی شادی پر؟ کیونکہ سب نے عارف بھائی ساجدہ کے بھائی کی شادی پر دیکھے ہوئے ہیں میرے وہ کپڑے. دادی کے پوچھنے کی ہی دیر تھی کہ زرمینہ اپنے دکھڑا رونے کے انداز میں بتانے لگی. میں صدقے جاؤں جان، میری جان، کہ تم بتاؤ کہ کیا کیا لینا ہے تم نے. بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کسی سے کہ مال بھیج دیتی ہوں، تم خود لے آؤ جو لینا ہے، اور پیسے میں دے دوں گی اپنی لاڈو کو، کیونکہ تمہاری ماں نے مجھ سے مانگنے سے منع نہیں کیا نا. اپنی تسبیح سائڈ پر رکھتے دادی اس سے بولی تھی، جبکہ زرمینہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. او لو یو ہو گیا دادی، آپ سے بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ابھی تیار ہو کر آئی، تب تک آپ دیکھو کسی کو جو مجھے مال لے جائے. وہ خوشی سے چہکتی دادی کے گال چومتے ہوئے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ دادی اس کی خوشی دیکھ کر مسکراتی تھی. ابھی وہ کمرے سے باہر نکل کر کسی کو دیکھنے جانے ہی لگی تھی کہ تبھی جوہان ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا. وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا. اس کی عادت تھی آفس واپسی پر سب سے پہلے دادی سے ملنے کی. اچھا ہوا جوہان تم آ گئے، میرا ایک کام کر دو گے؟ جوہان کو پیار کرتی دادی نے کہا. جی دادی آپ حکم کرے، اس نے فرمانبرداری سے کہا. بیٹا زرمینہ کو شاپنگ پر لے جاؤ، اسے کچھ شاپنگ کرنی ہے. دادی کی بات پر جوہان کا دل تو کیا کہ منع کر دے، وہ اس پاگل کو نہیں لے کر جائے گا کہیں. مگر پھر بھی ان کی عزت میں چپ رہا. ٹھیک ہے دادی، اسے کہیں باہر آ جائے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں. وہ بنا کوئی برا تاثر دیے کہتا اچھا تم رکو، میں تمہیں پیسے دے دوں اس کی شاپنگ کے، وہ تو گم کر دے گی. دادی اس سے کہتی الماری کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر روک لیا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میرے پیسے اور آپ کے پیسے الگ توڑی ہیں. میں کرا دوں گا اسے شاپنگ، آپ بے فکر رہیں، اس کی پسند کی ہر چیز لے کر دوں گا، اسے منع نہیں کرتا. اب بھیجیں اسے باہر، میں انتظار کر رہا ہوں اس کا باہر. وہ پہلے ناراضگی سے اور بعد میں مسکرا کر کہتا آگے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا کمرے سے باہر نکل کے، جبکہ دادی نے ملازمہ کے ذریعے زرمینہ کو باہر جانے کا پیغام بھیج دیا. مسکان میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو. مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی کورین ڈرامے دیکھنے میں مگن تھی کہ تبھی حیدر اس کے کمرے میں آتا بولا. حیدر کے اچانک آنے پر اس نے بوکھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر چلتے ڈرامہ بیک کرتے دوپٹہ صحیح سے لیا تھا. کیا ہوا بیگم، بوکھلا کیوں رہی ہو؟ کیا دیکھ رہی تھی لیپ ٹاپ پر؟ مسکان اور حیدر کے نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا، لیکن رخصتی ابھی پینڈنگ تھی. کچھ نہیں، میں نے کیا دیکھنا ہے، ڈرامہ ہی دیکھ رہی تھی. مسکان نے خود کو نارمل کرتے کہا. اچھا تو ذرا دکھاؤ مجھے، کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی تم؟ حیدر نے اچھا کو کھینچتے ہوئے اس کے پاس سے لیپ ٹاپ اٹھاتے کہا، جبکہ مسکان کا سانس رکا تھا. آپ کو چائے پینی تھی نا، تو آئے میں بنا دوں. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسکان نے پریشانی سے کہا. پی لیں گے چائے بھی، ذرا دیکھیں تو، جو دیکھنے تو دو مجھے. تم کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہو؟ حیدر کے کہتے واپس ڈرامہ نکالا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سین پر چلتے منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے اسکرین پر کسنگ سین چل رہا تھا. کورین ڈرامے تم یہ دیکھتی ہو؟ اس نے حیرت سے مسکان کو دیکھتے پوچھا. نہیں حیدر، میں نہیں دیکھتی. وہ تو جب آپ آئے تو اچانک یہ سین آ گیا اس لیے، ورنہ میں اس طرح کے سین آگے کر دیتی ہوں. مسکان بے چارگی سے اپنی صفائی دیتی بولی. اسے لگا تھا کہ حیدر اسے ڈانٹے گا، مگر اس کی حالت دیکھ کر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. اف میری جان، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں.
مسکان کے ڈرنے پر حیدر اس کے پاس آتا بولا، جس پر وہ بھی پرسکون ہوئی تھی، مگر یہ پرسکونی کچھ ہی دیر کے لیے تھی، کیونکہ اچانک ہی حیدر اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ حیدر کے عمل پر مسکان کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر حیدر کو اس کے ہاتھوں کی نازک حملوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ تو اچھے سے خود کو سیراب کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ حیدر کے دور ہوتے ہی وہ زور زور سے سانس لینے لگی۔ کافی سویٹ ہو یار تم، مجھے تو ڈر ہے کہ مستقبل قریب میں مجھے شوگر ہی نہ ہو جائے۔ اپنے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے وہ مسکان کو دیکھتے آنکھ دبا کر بولا، آپ بہت برے ہیں حیدر، بہت برے، اب آپ کو چائے بھی نہیں ملے گی، جائیں یہاں سے۔ وہ شرم اور غصے سے لال ہوتی بولی، جبکہ حیدر کا قہقہ بے ساختہ تھا، ارے اب چائے کس کو چاہیے، ساری تھکاوٹ اتر گئی میری تو۔ مسکان کے چائے بنانے سے انکار کرنے پر وہ بولا، جائیں یہاں سے آپ، ورنہ میں امی کو بلا کر ان کو بتا دوں گی آپ کے بارے میں۔ حیدر کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اسے دھمکی دیتی بولی، جبکہ اس کی دھمکی پر حیدر نے قہقہ لگایا تھا، بلاؤ لو تائی امی کو، مگر یہ بتاؤ کہو گی کیا ان سے کہ یہ میرے شوہر مجھے کس… پلیز حیدر چپ کر جائیں۔ اس سے پہلے حیدر جملہ پورا کرتا مسکان اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتی بولی، ہاں ہاں اوکے جان، میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں جا رہا ہوں کمرے سے، مگر ہاں اب تم میری تیاری پکڑ لو، کیونکہ بہت جلد دادا دادی سے رخصتی کی بات کرنے والا ہوں، اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے وقت اس کے کان میں بولتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ مسکان کے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں ابھی بھی اپنی اصل ترتیب پر نہیں آئی تھیں۔ صبح اچانک ہی حدید کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ گھر رکھی دوائی سے بخار اتر جائے گا، مگر اب دوپہر ہو رہی تھی اور حدید کے بخار میں فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسے اب واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ روتے ہوئے حیدر کو کندھے سے لگائے وہ خود بھی روتی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ بخار کے سبب وہ دودھ بھی نہیں پی رہا تھا۔ بی بی جی آپ صبح کو صاحب کو فون کر کے بلا لیں تاکہ وہ حدید صاحب کو ہاسپٹل لے جائیں۔ ملازمہ جو کب سے ادھر سے ادھر ٹہلتا دیکھ رہی تھی بولی، میرے بلانے پر نہیں آئیں گے؟ اس نے ایک ہاتھ سے حدید کو تھامے دوسرے سے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، اس کے کہنے پر نہ آئے، لیکن حدید بیٹے کے لیے آ جائیں گے۔ ملازمہ کی بات اسے ٹھیک لگی، اس لیے وہ وہاں سے سر ہلاتی جلدی سے لینڈ لائن کے پاس گئی تھی، مگر مجھے تو ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ فون کے پاس جاتے جب وہ اسے اٹھانے لگی تو اسے یاد آیا کہ اسے تو اپنے شوہر کا نمبر آتا ہی نہیں، یہ پاس والی ڈائری میں لکھا ہے۔ بی بی جی پہلے پیج پر اس کی پریشانی سے کہنے پر ملازمہ نے بتایا، جبکہ وہ نمبر ڈائل کرتی کال ملانے لگی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ فائلز ورک دیکھ رہا تھا کہ تبھی حیا بلیک ٹائٹ پینٹ اور ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ ریڈ ہیل پہنے اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ حیا کو دیکھ کر اس نے اسمائل پاس کی تھی، کیسے آنا ہوا آج میرے آفس میں؟ اس نے حیا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے پوچھا۔ بس سوچا آج کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لوں، حیا نے اپنے کرل کیے بالوں کو سیٹ کرتے ایک ادا سے کہا تھا۔ واو اچھا ہی سوچ ہے، اور سناؤ کیسی جا رہی لائف؟ اس نے فائل سائڈ پر رکھتے حیا سے پوچھا۔ ذرا اچھی نہیں جا رہی، تم بتاؤ مجھے، تم کب شادی کر رہے ہو مجھ سے اور کب چھوڑو گے اس منحوس کو؟ حیا کی بات پر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ دیکھو حیا، میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ وہ لڑکی میرا بدلہ ہے، اس کو مرتے دم تک میں تکلیف دینا چاہتا ہوں، اس لیے اسے طلاق نہیں دے سکتا، اور دوسری بات ابھی حدید چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، تو جب تک حدید تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا تب تک تم سے شادی نہیں کر سکتا، پھر اسے میں حدید سے دور کرتے فارم ہاؤس رکھوں گا اور تم سے شادی کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اسے برداشت نہیں کر سکتی اپنے پاس۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر سمجھاتے ہوئے کہا، تو ابھی میں بھی تو حدید کو سنبھال سکتی ہوں نا؟ حیا نے چہرے پر حدید کے لیے چاہت سجائے کہا، بالکل تم اسے سنبھال لوگی، مگر ابھی سے اپنی اصل ماں چاہیے، کیونکہ وہ مکمل طور پر مدر فیڈ پر ہے، دوسرا دودھ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس لیے تمہیں ابھی ویٹ کرنا ہوگا۔ اس نے حیا کو پھر سمجھاتے کہا، جبکہ اس بار حیا کے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اوکے کہا تھا۔ چلو نا آج لنچ باہر کریں ہم دونوں، حیا نے اسے کہا، جس پر وہ مسکرا کر گردن ہلا گیا۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ بولتی اور کچھ کہتی، فون کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ایک منٹ حیا، میں کال سن لوں، وہ اسے کہتا فون کان سے لگا گیا۔ ہیلو، ہاں کومل خیر تھی؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، کیونکہ لینڈ لائن سے کومل یعنی ملازمہ ہی کی کال کرتی تھی۔ میں ہوں وہ جو کومل کے بولنے کے انتظار کر رہا تھا۔ آگے سے اس کی آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم نے کیوں فون کیا؟ اس سے بے حد غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ دوسری طرف کھڑی کانپ گئی تھی۔ وہ حدید، اس نے رونے کی وجہ سے جملہ مکمل بھی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ ادھر سے یوں اس کے روتے دیکھ کر حدید کا نام لینے پہ ایک دم فون آفس چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا حدید کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بخار ہے، صبح سے دودھ بھی نہیں پی رہا اور بس روئے جا رہا ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ تو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی، اب بتا رہی ہو؟ خیر میں آ رہا ہوں، وہ اس پر غصہ کرتا بولا، مگر دوسری جانب سے اس کی چیخیں سن کر اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا، کیونکہ وہ چیختے ہوئے
حدید کا نام پکار رہی تھی۔ فون کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتے وہ تیزی سے آفس سے نکلنے لگا کہ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ہمیں تو لنچ پر جانا تھا، حیا نے حیرت سے کہا، مگر اس نے غصے سے ہاتھ چھڑایا تھا۔ میرا بیٹا وہاں بخار میں تپ رہا ہے اور تمہیں لنچ کی پڑی ہے، وہ غصے سے کہتا بنا اس کی سنے آفس سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے سے وہ غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی تھی۔ وہ تیار ہو ہی رہی تھی تبھی ملازمہ نے اسے دادی کا پیغام دیا کہ جلدی سے باہر چلی جائے، صاحب گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کے جاتے ہی وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر لیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ باہر گاڑی کے پاس پہنچی تو اندر زوہان کو بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری ہی کھل گئی تھیں اور وہ الٹے پیر واپس ہونے لگی تھی، مگر زوہان کی گرجدار آواز نے اس کے پاؤں جکڑے تھے۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، اگر شاپنگ کرنی ہے تو۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، زوہان کے کہنے پر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے اسے گاڑی کے کھلے شیشے سے دیکھا۔ نہیں، وہ میں بعد میں ارمان کے ساتھ چلی جاؤں گی، اسے کہنے پر زوہان نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اگر کرنی ہے شاپنگ تو بیٹھو گاڑی میں، ورنہ میں بھی دیکھتا ہوں کون کرواتا ہے تمہیں شاپنگ، پرانے کپڑوں میں گزارو گی شادی۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر زوہان نے دھمکی دی تھی، جو کام بھی کر گئی تھی، اور وہ چپ چاپ منہ بناتی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتی بیٹھ چکی تھی اور زوہان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا گھر پہنچا تو سامنے لاؤنج میں ہی وہ اسے حدید کو گود میں لیے بیٹھی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے پاس کھڑی ملازمہ سے پانی لیتی حدید کے منہ پر ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ کیا ہوا حدید کو؟ وہ اس کے پاس جاتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ جلدی چلو، اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں، اگر صبح بتا دیتی تو اتنا بیمار نہ ہوتا حدید، مگر نہیں، تمہیں کسی چیز کی پرواہ کہاں ہے، اگر کچھ ہوا نا میرے بیٹے کو تو تمہاری خیر نہیں، زندہ تمہیں زمین میں دفن کر دوں گا، وہ غصے سے اس پر چیختا بولا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چلو اب اٹھو، اس کے غصے سے کہنے پر وہ جلدی سے حدید کو اٹھا کے اس کے پیچھے نکلی تھی۔ اس نے جی بھر کر شاپنگ کی تھی اور زوہان نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ اس نے اپنا اور ارمان کا مہندی کا ڈریس میچ کر کے لیا تھا۔ زوہان نے بھی بنا کچھ کہے پیمنٹ کر دی تھی۔ وہ اسے ہر وہ چیز بنا بحث کے لے کر دے رہا تھا جس پر وہ ہاتھ رکھ رہی تھی، بلکہ اس نے تو اسے بارات اور ولیمے کے ڈریس لینے میں بھی ہیلپ کی تھی، اور تقریباً دونوں ڈریسز زرمینہ نے اس کی پسند سے ہی لیے تھے۔ زوہان نے اسے سب کچھ لے کر دیا تھا، بس ساڑی نہیں لینے دی تھی اس نے زرمینہ کو۔ اس بات پر اس کا منہ بھی بنا ہوا تھا اور اب وہ منہ پھلائے اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی۔ وہ والی ہیلز دکھاؤ بھائی، اس نے سامنے نظر آتے گرے کلر کے 3 سے 4 انچ کی باریک ہیل والی جوتی کی طرف اشارہ کرتے سیل بوائے سے کہا۔ نہیں، اسے چھوڑ کر کچھ اور لو، وہاں گاؤں میں تم یہ پہن کر نہیں جائیں گے۔ زوہان نے منع کرتے کہا، میں پہن لوں گی پر مجھے یہی لینی ہے، زرمینہ کی ضدی لہجے میں کہنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا جو اس کی نرمی پر چوڑی ہو رہی تھی۔ لے لو، پر ایکسٹرا جوتا لے لینا احتیاط کے طور پر۔ اسے وہیں جھاڑ پرانے والا تھا، مگر جب زرمینہ نے اس کی گھوری پر معصوم شکل بنائی تو اپنے ارادے بدلتا اس سے بولا، جس پر وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ساری شاپنگ پہ کمپلیٹ کر کے وہ اسے فوڈ کورٹ لے آیا تھا، کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی، اور زرمینہ کا بھی اسے پتا تھا کہ اسے تو ویسے ہی ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی، دوسرا وہ باہر کے کھانے کی بہت شوقین تھی، اور جب وہ بھی کبھی بھی باہر جاتی تھی کھانا ضرور کھاتی تھی۔ زرمینہ کے کہنے پر اس نے پیزا ہی منگوا لیا تھا، پھر پیزا کھاتے ہی وہ دونوں واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹر نے حدید کو ایڈمٹ کر لیا تھا، اور اب اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے موسمی تبدیلی سے بخار ہوا تھا، ابھی دسمبر کا اسٹارٹ تھا اور اس کی پہلی سردی تھی، اس لیے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت کیئر کرتی تھی اس کی، اسے اچھے سے گرم کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتی تھی، مگر پھر بھی اسے سردی لگ گئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اسے اپنی بھی کیئر کرنی تھی سردی سے، کیونکہ حدید کو اس نے دودھ پلانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے یہی وجہ بتائی تھی کہ اس کی یہی لاپرواہی حدید کے لیے مسئلہ بنی ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر حدید کا ہاتھ تھام کر بیٹھی تھی جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بار بار اس کا ماتھا اور ڈرپ والا ہاتھ چومتی اس سائڈ پر کھڑا کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو، ٹھیک ہے، وہ رونا بند کرو۔ وہ اسے قریب پہنچ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں بولا۔ اس 1.5 سال میں اس نے پہلی بار اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی، اور وہ جو کب سے خود کو قصوروار سمجھتی خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، اس کے نرم لہجے پر اچانک کھڑی ہوتے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے یوں گلے لگنے پر وہ ایک دم اسٹل ہوا تھا، اسے بالکل بھی اس سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ ذیشان، میری لاپرواہی میرے بیٹے کی جان کے لیے خطرہ بن گئی، وہ کسی کہ میں کیسے خود کو معاف کروں گی اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو، اگر میرا حدید میری لاپرواہی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جاتا تو میں مر جاتی ذیشان، میں مر جاتی، مجھے معاف کر دے، میں نے لاپرواہی برت لی حدید کو لے کر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے بول رہی تھی، جبکہ ذیشان بالکل سن سا کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد باندھے تھے۔ اٹس اوکے حوریہ، حدید بالکل ٹھیک ہے، وہ لاپرواہی تم سے زیادہ میری ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ تمہیں سردی لگنے سے حدید کو بھی سردی لگ سکتی ہے، تم چپ کر جاؤ۔ اٹس اوکے، بس شکر کرو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اب اور ہمارے ساتھ ہے۔ حدید کو حوریہ کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دیتے بولا۔ حوریہ کو بھی اس کے بولنے پر اچانک ہوش آیا تھا اور وہ فوراً سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا دور ہونا نہ جانے کیوں ذیشان کو برا لگا تھا، مگر وہ چپ رہا۔ سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی، وہ شرمندگی سے سر نیچے کیے بولی، جبکہ ذیشان بنا کچھ بولے ہاسپٹل روم سے باہر نکل گیا تھا اور پھر سے حدید کے پاس اسٹول پر بیٹھ گئی تھی۔